السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. سورہ الحج، اس سورت کا نمبر ہے 22 رقم السورہ 22 22 نمبر سورت ہے، اور یہ 17واں پارہ ہے، اور سورت کی آیت نمبر رقم الآیہ آیت نمبر 26 نمبر، یہ سورہ الحج ہے اور اس کی آیت نمبر 26۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر، اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ طہر بیتی، کہ میرے گھر بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، دنیا کائنات دے اندر سب تو خیر والی جگہ مسجد ہے، سب تو بہترین۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ بدترین جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مسجد ہے۔ بازار چونکہ جانا بھی ضرورت ہوتی ہے، اس واسطے آپ نے بازار جان دے بھی کچھ ادب دسے۔ جدو بازار جانا ہے، کسی بھی رستے سے جانا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنی، سلام بلانا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، اور ایک دعا اس میں چاہتی بازار جان لگے پڑھ لو تے اندر بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو پڑھنے کی توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ دعا اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے بازار جان لگے، جامع ترمذی دی حدیث ہے، انہوں 10 لاکھ نیکیاں اللہ عطا کر دے۔
1000 نو ہزار نہ ضرب دئیے کنا بنتا الف الفن حدیث کا لفظ ہے الف الفن 1000 ضرب 1000 چلو میں سوکھا کم کر دینا 1000 دے ان کے نوٹ ہو 100 کنے پیسے بنتے 10 لاکھ 1000 دے 100 نوٹ ہو 10 لاکھ میں حدیث لفظ نے الف الفن الف الفن یعنی کہ 1000 ضرب 1000 اللہ تعالیٰ اس بندے نو 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دے اتنے بس نہیں 10 لاکھ گناہ ہوندے معاف ہو جاندے اور 10 لاکھ ہوندے درجے اللہ بلند کر دیں اور ترمذی دے اندر دوسری حدیث اسی جگہ تے ہے کہ اللہ انہاں جنت سے گھر بھی بنا دیں تے وہ باقی برائیاں کو انشاءاللہ اللہ نو بچائے گا اس دعا دی برکت نال اللہ سانو توفیق دے اسی دعا یاد کریے محمدیہ نیکیاں اس طرح خیر ترین اور اچھی جگہ مسجد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی گئے آپ نے سب تو پہلے مسجد کا آغاز کی مکے سے آپ دے حالات ذرا اس طرح دے نہیں سن پابندیاں سن جدو آپ مدینہ تشریف لے گئے تے سفر دے دوران بھی مسجد بنائی گیا آپ دوران سفر بھی پھر مدینے پہنچ کے آپ نے مدینے تو پہلے قباء چ مسجد بنائی مدینے پہنچ کے مسجد نبوی کا آغاز کیتا اور خود سرکار نے حصہ لیا بنفس نفیس مسجد کی تعمیر اندر اور صحابہ بھی ساد و سامان اٹھا کے مسجد کی تعمیر چ حصہ لے رہے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے مسجد نو تعمیر کرنا مسجد نو صاف کرنا مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا یہ اللہ دے نبیاں دی سنت ہے اور اللہ نے اتنے ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا ہے کہ اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ دا کر بیت اللہ تسی بنا دیتا ہے یہ صفائی ستھرائی دا بھی خیال کرنے کیونکہ اتنے جن بھی آنے انہیں اللہ دے گھر دا طواف کرنے اللہ دے گھر اندر قیام کرنے اللہ دے گھر اندر رکوع سجدے کرنے نے اللہ سانو بھی بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب کر دے بیت اللہ تے وہ گھر ہے نا جتھے ایک نماز پڑھیے اللہ 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دے بڑا عظیم گھر ہے اے عظیمت اے فضیلت اور اے عظمت پوری دنیا دے اندر کسی اور جگہ تے نہیں جڑی عظمت اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ نو عطا کی تھی 1 لاکھ نماز دا ثواب اللہ عطا کر آپ سرکار مسجد دا خیال کرنے والے دا خیال کرتے سن ایک حدیث میں چاہتے ایک عورت مسجد صفائی کرتی سی کچھ وقت گزریا مرنا تے سب نے دعا کریا کر اللہ زندگی بھی اچھی نصیب کرے تے موت بھی نیک نصیب کرے ان واسطے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اے وظیفہ پڑھیا کرو دنیا بھی یس ہو جائے گی تو انشاءاللہ آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کیونکہ طواف کی گل چل رہی ہے نا آپ سرکار نے فرمایا کہ طواف اتنا اجر و ثواب والا کام ہے کہ فرض نماز تو بعد سب تو افضل ترین اگر کوئی عمل ہے اللہ دے کر بیت اللہ دا طواف کرنا بیت اللہ دا طواف بھی وضو تو بغیر نہیں ہوتا تو نماز بھی وضو تو بغیر نہیں ہوتی دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ نماز کے دوران اسی گفتگو نہیں کر سکتے لیکن طواف کے دوران بوقت ضرورت تھوڑی بہت گفتگو ہو سکتی ادروائز وضو تو بغیر طواف بھی نہیں ہوتا آپ سرکار نے فرمائے طواف کے دوران تسی جو چاہو دعا کر سکتے ہو
قرآن پڑھو، جو بھی دعا کرو، لیکن دو کونے ایسے نے، یہ بھی مسئلہ ذرا دھیان نال سن لو، رکن یمانی تے حجر اسود، رکن یمانی تے حجر اسود اللہ اپنی اکھاں نال جا کے ویکھن دی توفیق دے، تے اللہ جننے بیٹھے نے نا میرے سمیت اللہ سب نو اوتھے جا کے یہ دعا پڑھن دی توفیق دے، جڑی دعا سرکار نے دسی ایہو جی میں دسی نا تانوں، آپ نے فرمایا کہ رکن یمانی تو لے کے تے حجر اسود تک اے جنہ دورانی ہے نا، ایتھے اے دعا پڑھنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے عرش والے اللہ، تو ساری دنیا بھی اچھی بنا دے تے آخرت بھی اچھی بنا دے، تے قیامت والے دن اپنی رحمت نال سانوں قبر دے جہنم دے عذاب تو بھی محفوظ کر لو، جہنم کے عذاب سے بھی ہمیں بچا لے۔ اللہ اکبر۔ طواف کرنا بڑا اچا عمل ہے، اس طرح قیام کرنا، قرآن دے ان لفظوں تو پتہ چلتا ہے کہ بغیر ضرورت تو بندے نو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جن عذر ہے وہ تے اللہ دے ہاں قابل قبول ہے، تے نماز دا اہم رکن ہے قیام، اس واسطے اللہ نے فرمایا والقائمین والرکع السجود، قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام انہاں واسطے اللہ دے گھر نو صاف رکھو، تے او بی بی مسجد نبوی دا خیال کردی سی، صفائی ستھرائی دا، ایک دن اللہ نو پیاری ہو گئی تے صحابہ نے معمولی سمجھ کے نا تے نبی پاک نو دسیا ہی نہ تاکہ آپ نو ڈسٹرب نہ کرن، انہوں نے آپ ہی اس عورت کا جنازہ پڑھا کے انہوں دفن کر دیتا، تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ تو صلی اللہ آپ سرکار نے غور کیتا نا، آپ نے کہا بھی وہ عورت آج کل نظر نہیں آ رہی، انہاں مطلب ہے جڑا مسجد کا خطیب تے امام ہوندا نا انہوں نظر رکھنی چاہیے بھی اج فلاں بندہ نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا، یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ آپ سرکار نے پوچھا بھی وہ عورت صفائی کرنے واسطے آتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی، سبحان اللہ، کنے مسئلے حل ہو گئے، جی آپ غیب ہی جانتے ہوں تو پوچھنے کی ضرورت ہے کیوں جی، ضرورت ہی نہیں سی۔ آپ نے صحابہ نے پوچھا بھی وہ عورت اج کل نہیں آ رہی، تو صحابہ کہندے نہ کہو تے کنے دن ہو گئے نے اوتے بی بی فوت ہو گئی سی، تے اسی اوندا جنازہ پڑھا کے تے انہوں قبر وچ دفن بھی کر دیتا ہے۔ اگلا سوال آپ نے کیتا حدیث میں جاندا ہے، اے میرے صحابہ، کیونکہ وہ مسجد نو صاف کرتی سی، تے مسجد نو صاف کرنے والا بندہ معمولی ہو سکتا، نبیاں دے امام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 11 صحابہ نو کہندے نے آؤ میرے نال چلو قبرستان اندر، دلونی علی قبریہا، اے میرے صحابہ مینوں دسو دی قبر کتھے، مینوں دسو دی قبر، مجھے پتا ہوندا تے پھر پوچھنا سی کیوں جی۔ اللہ اکبر، اللہ عالم الغیب والشہادہ، صرف اللہ دی شان ہے، رب تو علاوہ غیب دا علم کوئی جاندا، تے جنہ کو رب دس دے وہ پاویں نبیاں نو دس دے پاویں آپ دے بندے نو دس دے، تے جڑا دس دئیے وہ پھر غیب رہندا کیوں جی۔ مثلا تسی میں پوچھ رہا بھی میری جیب چ کنے کو پیسے دسو ہے، چلو اندازہ تو لاؤ ہے، مولوی پیتی ہوں مطلب پیتی بندہ ماردا ہے، اچھا دس دو تے جیباں میری 3 نے، ایک نہیں بلکہ 4 نے، ہاں نہیں چلو کوئی گل نہیں، راہ چ ملے گا تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلے کرو انشاءاللہ۔ تو سرکار نے فرمایا جڑا گھروں نکلیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے نا، ان کی حفاظت رب کردا، کوئی گل نہیں۔ 4 جیباں نے تو 2 سائڈ تے نے تھلے بھی گئی، تانوں سارے جیباں دا نہیں پتا پیسے کنے نے، ساڈا مشورہ ٹھیک ہے، دسن کی ضرورت بھی نہیں، لیکن جب میں کان میں کسی نے دس دیا بھی میرے کو اینے پیسے نے، تو پھر وہ آخیا بھی مینوں غیب دا پتا، یہ غیب ہے، یہ تو کوئی غیب نہیں،
غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر دیکھے اور بغیر کسی آلے کو استعمال کیے بندہ بتائے. اچھا سردیاں آ رہی نے کہ اللہ خیر دا وقت لے آئے کنوں بندہ کھانا ہے سردیاں سے پاویں اگلے کمرے چو کنوں کھا کے بندہ دے منہ صاف کر کے بھی آیا ہوئے نا تو جدو یار چان کے بہن درد یار کنوں کتوں کھا کے آئے کیوں جی سچی دس. اچھا وہ غیب نہیں جانتے انہیں سمیل تو محسوس کیتا ہے یہ قوت حس ہے انہاں ساری چیزاں تو بغیر اگر کوئی دسے تو وہ علم غیب ہوندا ہے وہ صرف اللہ دی شان ہے رب تو علاوہ غیب کو جاندا نہیں. سرکار نے پوچھا وہ قبر کتنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی دی قبر تے گئے وہ واسطے مغفرت دی دعا کیتی اللہ کو دعاواں کیتیاں. معلوم ہوندا ہے کہ اللہ دے گھر نو صاف کرنا نبیاں دی سنت بھی ہے تے اے بہت بڑا عمل ہے جن دی قبر تے جا کے کائنات دے سردار دعاواں کر رہے ہیں. ایک حدیث میں بھی آندا ہے نبی پاک نے فرمایا جنہوں ویکھو نا مسجد صاف کردا پے انہوں دے ایمان دی گواہی دے دو وہ پکا مومن ہے. اس واسطے سانو سارے نو چاہیے اسی جنہ ہو سکے اللہ دے گھر دی صفائی ستھرائی دا خیال بھی کریے ان دی تعمیر و ترقی دا خیال بھی کریے. یقیناً اللہ دے گھراں بنانا ایک خیر اور برکت تو خالی نہیں. ایک حدیث میں چاند ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ مسجد نو تعمیر کر دے اللہ ان دا گھر اپنی رحمت نال جنت وچ تعمیر کر دے. اور ایک حدیث میں تھوڑی جی جگہ ایسا آلہ ہوندا ہے نا پرندے دا کنا کو ہوندا ہے چھوٹا جا اینا کو بھی اگر کوئی تعمیر کر دے نا اللہ دا گھر اینا کو بھی یعنی کہ معمولی حصہ بھی ڈالے اللہ ان دا گھر بھی جنت چ بنا دے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سانو رب دے گھراں دی تعمیر و ترقی دا خیال کرنے دی توفیق دے. اور آخری بات مسجد دے ادب آداب وچوں ایک بات یہ بھی ہے جدو مسجد چ آؤ کوشش کرو کہ وضو کر کے آؤ وضو کر کے تے مسجد چ آن لگے 2 رکعتاں پڑھ کے پھر بیٹھو. یہ تحیت المسجد ہے. آپ سرکار نے دا حکم دیتا ہے کہ جدو مسجد چ آنا ہے 2 رکعتاں پڑھ کے پھر بیٹھنا ہے. حتیٰ کہ جمعے دے دوران بھی اگر کوئی بندہ آئے نا انہوں باقی سنتا پڑھن دی اجازت نہیں لیکن مسجد دیا 2 رکعتاں وہ دوران خطبہ بھی پڑھے گا تو پھر بیٹھے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو مسجد کے اندر بیٹھنا اور 2 رکعتاں پڑھ کے باوضو ہو کے بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے. تو جب مسجد سے داخل ہونا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا یہ دعا پڑھنی. تو سجا پیر پہلے اندر رکھنا ہے سجا پیر پہلے اندر رکھنا ہے. تے جدو باہر جانا ہے کھبا پیر پہلے باہر کھڑنا ہے تے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسالک من فضلک یہ دعا پڑھنی. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سانو مساجد احترام ادب اداب کرنے دی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارا واسطے دعا کرو پریشان لوگوں واسطے دعا کرو جنہیں گھر چ چاکیاں نے انہوں واسطے دعا کرو اللہ سب دے حالت رحم کرے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ اپنی رحمت نال دنیا و آخر دی کامیابیاں نصیب فرما دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما دے. یا اللہ سی بڑے گناہگار لیکن تیری رحمت دے امیدوار اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما دے. اللہ جی سارے حال تے رحم فرما دے. اے میرے اللہ رزق حلال عطا کرنا حرام تو بچن دی توفیق عطا فرمانا سود تو بچانا حرام تو بچانا اپنی قدرت کاملہ نال
ساری زندگی وافر حلال دا رزق عطا کرنا۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے لم فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما، ظالماں نوں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، ظالماں نوں عبرت دا نشان بنا دے۔ اے میرے اللہ اپنے مظلوم مقہور مجبور بندیاں دی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سب نو شفاواں عطا کر دے۔ یا اللہ اپنی قدرت کاملہ نال ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو نکال دے، ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ یا اللہ ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح کر دے۔ اللہ سانو تا حیات تندرستیاں عطا کر دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہ سونے جب تک زندہ رکھنا سانو ایمان اور صحت سلامتی عطا کیے رکھنا۔ یا اللہ سارے والدین تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب نو معاف کر دے، خاص کر ساڈے جو جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں نو معاف کر کے جنت چ اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق دے دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ پڑھ سکتے جی وہ کچھ علماء اس نے قائل نے بھی نہیں پڑھنی، لیکن تحیت المسجد وہ انہاں وقتاں چ بھی علماء کے اندر پڑھ لینی چاہیے، مثلا اثر تو بعد شام تک کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جس طرح سے نماز جنازہ پڑھنے نا اثر تو بعد نفل نماز جائز نہیں، لیکن وہ وقتی نماز ہے ان کی اجازت ہے۔ ایویں یہ وقتی حکم ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا جدوں بھی مسجد آو 2 رکعتاں پڑھو، باقی نفل تو نہیں پڑھنے لیکن مسجد 2 رکعتاں پڑھنیاں نے۔ جمعے کے دوران بھی ثابت ہے، اس طرح فجر دے وقت بھی سنتا اپنی جگہ دے نے وہ تو ضروری نے پڑھنیاں نے، لیکن اگر وقت تہاڈے کول ہوے تو پھر 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھو، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو ان بھی جواز ہے، ان کے واسطے بھی سختی نہیں، لیکن حکم ایویں ہی ہے کہ جدو مسجد آؤ تو 2 رکعتاں پڑھو۔ اپنے جڑے جدید علماء نے حافظ شریف صاحب فیصل آباد والے، مسعود عالم صاحب جڑے میرے استاد بھی نے الحمدللہ، انہوں کا موقف تو یہی ہے، 5 سال اسی انہوں کو جامع سلفیہ پڑھے کہ انہوں نے یہ موقف ہے حدیث کی روشنی سے یہ حکم ہے تو وقتی حکم ہے۔ جدو جانا ہے نماز، جس طرح بیت اللہ شریف دے اندر کوئی ممانت نہیں، جمعے والے دن بھی زوال کا کوئی حساب نہیں، اتنے بھی نہیں گا، اتنے عام دنوں بھی کوئی حساب نہیں۔ بیت اللہ جدوں جاؤ نماز پڑھ سکتے ہو، وہ خاص حکم ہے۔ ایویں مسجد کا حکم خاص ہے، باقی نفل تو نہیں ہون گے انہاں وقتاں چ، لیکن مسجد 2 رکعتاں وہ پڑھیاں جا سکدیاں نے۔ پانی ختم جی نہیں، تسی سننا پڑھو گے وہی مسجد بن جان گے۔ اصل سنتا فجر دیا ضروری نے تے او نیت نال اے بھی ہو جائے گی، دونوں پڑھیاں جان۔ ہاں جی جی جی، مطلب یہ ہے کہ کم از کم نماز پڑھنے تو بغیر نہ بیٹھو۔ او اگر تسی سنتا تسی بھی پڑھ رہے نال اے بھی نیت کر لو مسجد دی،
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਕੱਲਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪੜੋ, ਖਲੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ तो ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਣ ਕੇ, ਕੋਈ अर्ज नहीं, बैठ जाओ। अगर वक्त है, अगर वक्त है पढ़ लो, जे फिर भी तसल्ली नहीं होती तो सुनता नहीं दे जब नमाज शुरू हो तो नाल मिल जाए। ਇਮਾਮ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਮ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ जी जी, ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ खलोना ठीक नहीं, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। वो खलाउन नालों बेहतर है भी वो मस्जिद ही सुनता शुरू कर दे। जे जमात खड़ी हो जाए तो बच्चे छड़ के नाल मिल जाए, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਰ ਮੁਤਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਕੱਲੁਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਤ ਸਲੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਯਦ। ਇਮਾਮ ਤਾਂ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।